وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ اللہ کے پاک نام سے 21ویں پارے کا آغاز کرتے ہیں۔ پہلا رکوع ہے اور موضوع ایک کتاب پڑھ کر سنائی جاتی ہے۔ 4 مین پوائنٹس ہیں: کتاب، اہل کتاب کو دعوت، کتاب کی دعوت اور تعلق باللہ۔ اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقیم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ آپ تلاوت کرو اس کتاب میں سے جو آپ کی طرف وحی کی گئی ہے، اور نماز قائم کرو، یقیناً نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اور اللہ کا ذکر یقیناً بہت بڑا ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ آگے تذکرہ ہے غیر مسلموں میں تبلیغ کرنے کا، اور تم اہل کتاب سے جھگڑا نہ کرو مگر انتہائی احسن انداز میں، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے ان میں سے ظلم کیا، اور کہہ دو کہ ہم اس پر ایمان لائے ہیں جو ہماری طرف نازل کیا گیا اور جو تمہاری طرف نازل کیا گیا، اور ہمارا معبود اور تمہارا معبود ایک ہی ہے، اور ہم اس کی فرما برداری کرنے والے ہیں۔ اور اسی طرح ہم نے آپ کی طرف کتاب نازل کی، پھر جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی وہ اس پر ایمان لاتے ہیں، اور ان اہل مکہ میں سے بھی جو اس پر ایمان لاتے ہیں اور ہماری آیات کا انکار کافروں کے سوا کوئی نہیں کرتا۔ وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِن قَبْلِهِ، اور آپ اس سے پہلے کوئی کتاب نہیں پڑھتے تھے۔ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ، نہ اسے اپنے دائیں ہاتھ سے لکھتے تھے۔ اِذًا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ، تب تو باطل پرست ضرور شک کرتے۔ بَلْ هُوَ آیَاتٌ بَيِّنَاتٌ، بلکہ یہ ان لوگوں کے سینوں میں واضح آیات ہیں جنہیں علم دیا گیا، اور ہماری آیات کا انکار ظالموں کے سوا کوئی نہیں کرتا۔ اور انہوں نے کہا کہ اس پر اس کے رب کی جناب سے معجزات کیوں نہیں اتارے گئے؟ آپ کہہ دیں کہ معجزات صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں، اور میں صرف اور صرف کھلا ڈرانے والا ہوں۔ اور کیا انہیں یہ کافی نہیں ہے کہ یقیناً ہم ہی نے آپ پر کتاب نازل کی ہے جو انہیں پڑھ کر سنائی جاتی ہے؟ بلا شبہ اس میں یقیناً رحمت اور نصیحت ہے اس قوم کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ کرنے والے کام ہے اچھے طریقے سے بحث کرنا، بے حیائی اور برے کاموں سے رکنا، نماز قائم کرنا، کتاب کی تلاوت کرنا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر کرنا، علم رکھنا، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرنا۔ جن سے روکا گیا اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرنا، کفر کرنا، ظلم کرنا، باطل پرست بننا۔ کمٹمنٹ پوائنٹس ہیں: کتاب کا کام کرنا ہے انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 2 ہے اللہ رب العالمین کے لیے، اور اس کے 6 مین پوائنٹس ہیں: گواہی اللہ کے لیے، عذاب اللہ تعالیٰ کا، ہجرت اللہ تعالیٰ کے لیے، خالق اللہ تعالیٰ ہے، رازق اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے، اور تعلق باللہ کی بات ہے۔ قُلْ کَفَى بِاللَّهِ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ شَهِيدًا، آپ کہہ دیں کہ میرے اور تمہارے درمیان اللہ تعالیٰ گواہ کافی ہے۔ وہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، اور جو لوگ باطل پر ایمان لائے اور انہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ کفر کیا، وہی خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ اور وہ آپ سے جلد عذاب مانگتے ہیں، اور اگر ایک مدت مقرر نہ ہوتی تو ان پر عذاب ضرور آ جاتا، اور یقیناً وہ ان پر اچانک آئے گا، حالانکہ وہ شعور بھی نہ رکھتے ہوں گے۔ وہ آپ سے جلد عذاب مانگتے ہیں، اور یقیناً جہنم کافروں کو گھیرنے والی ہے۔ جس دن عذاب انہیں ان کے اوپر سے ڈھانک لے گا اور ان کے قدموں کے نیچے سے بھی، اور اللہ تعالیٰ فرمائے گا چکھو اس کا مزہ جو کچھ تم کرتے تھے۔ یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعۃ فایای فاعبدون، اے میرے بندو جو ایمان لائے ہو، بلا شبہ میری زمین بہت وسیع ہے، چنانچہ تم میری ہی عبادت کرو۔ کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون، ہر جان موت کو چکھنے والی ہے، پھر تم ہماری ہی طرف لوٹائے جاؤ گے۔
والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیکیاں کیں انہیں ہم ضرور جنت کے اونچے گھروں میں جگہ دیں گے جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی، ان میں وہ ہمیشہ رہنے والے ہوں گے۔ کیا ہی اچھا اجر ہے عمل کرنے والوں کا۔ الذین صبروا وعلی ربہم یتوکلون، جن لوگوں نے صبر کیا اور وہ اپنے رب ہی پر بھروسہ کرتے ہیں۔ کتنے ہی جانور ہیں جو اپنا رزق اٹھائے نہیں رکھتے، اللہ تعالیٰ ہی انہیں بھی رزق دیتا ہے اور تمہیں بھی، اور وہ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اور یقیناً اگر آپ ان لوگوں سے پوچھیں کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا اور سورج اور چاند کو کس نے مسخر کیا، تو وہ ضرور کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے۔ پھر وہ کہاں بہکائے جا رہے ہیں؟ کسی کو کم یا زیادہ رزق دینے میں اللہ تعالیٰ کی حکمت اور بندوں کے مسالے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بندوں کی مصلحتیں خوب جاننے والا ہے۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس کا چاہتا ہے رزق کشادہ کر دیتا ہے اور جس کا چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو بخوبی جاننے والا ہے۔ اور یقیناً اگر آپ ان سے پوچھیں آسمان سے کس نے پانی نازل کیا، پھر اس کے ساتھ زمین کو اس کی موت کے بعد کس نے زندہ کیا، تو وہ ضرور کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے۔ آپ کہہ دیں سب تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، بلکہ ان میں سے اکثر لوگ نہیں سمجھتے۔ کرنے والے کام ہے نیک عمل کرنا، ایمان لانا، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا، رب پر بھروسہ کرنا اور صبر کرنا۔ جن کاموں سے روکا گیا شعور نہ رکھنا، اللہ تعالیٰ کا انکار کرنا، باطل پر ایمان لانا، کفر کرنا، عذاب مانگنے میں جلدی مچانا۔ کمٹمنٹ پوائنٹ ہے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ کی خاطر صبر کرنا ہے۔ یہ رکوع نمبر 3 ہے، دنیا کی زندگی کی حقیقت۔ مین پوائنٹس ہے رکوع کے 6۔ دنیا یا آخرت، دین میں اخلاص کب، باطل کو کیوں مانتے ہیں، سب سے بڑا ظالم، اللہ تعالیٰ اپنی راہ کسے دکھاتا ہے، اور تعلق باللہ۔ وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، اور یہ دنیا کی زندگی کچھ نہیں ہے مگر ایک دل لگی اور کھیل ہے، اور یقیناً آخرت کا گھر ہی یقیناً اصلی زندگی ہے، کاش وہ جانتے ہوتے۔ فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ، پھر جب وہ کشتی میں سوار ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں عبادت کو اسی کے لیے خالص کرتے ہوئے۔ پھر جب وہ انہیں نجات دے کر خشکی میں لے جاتا ہے تب اچانک ہی وہ شرک کرنے لگتے ہیں، تاکہ ہم نے جو انہیں دیا ہے اس کی وہ ناشکری کریں اور تاکہ فائدہ اٹھا لیں، سو جلدی وہ جان لیں گے۔ اور کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ یقیناً ہم نے حرم کو پرامن بنایا ہے، حالانکہ لوگ ان کے ارد گرد سے اچک لیے جاتے ہیں، تو کیا وہ باطل پر ایمان لاتے ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمت کی ناشکری کرتے ہیں؟ اور اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جس نے اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھا یا حق کو جھٹلایا جبکہ وہ اس کے پاس آ چکا ہو۔ کیا جہنم میں کافروں کے لیے کوئی ٹھکانہ نہیں ہے؟ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، اور جنہوں نے ہماری خاطر پوری کوشش کی انہیں ہم ضرور اپنے راستے دکھائیں گے، اور بلا شبہ یقیناً اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کے ساتھ ہے۔ کرنے والے کام ہے اللہ تعالیٰ کے لیے دین کو خالص کرنا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خاطر مشقت اٹھانا، نیک بننا، اور جن کاموں سے روکا گیا باطل پر ایمان لانا، ناشکری کرنا، شرک کرنا، ظلم کرنا، حق کو جھٹلانا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر جھوٹ باندھنا۔ کمٹمنٹ پوائنٹس ہیں، اپنے دین کو اللہ تعالیٰ کے لیے خالص کرنا ہے۔ اپنے دین کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے کیسے خالص کر سکتے ہیں، اس پر گروپ ڈسکشن کریں جہاں بھی آپ۔ اللہ کے پاک نام سے سورۃ الروم کا آغاز کرتے ہیں۔ مکی سورت ہے، اس کی 60 آیات اور 6 رکوع ہیں، اور یہ رکوع نمبر 4 ہے جو سورت کا پہلا رکوع ہے۔
دنیا کے ظاہر کو جانتے ہیں، آخرت سے غافل ہیں۔ 3 مین پوائنٹس ہیں، پیشین گوئی، دنیا اور آخرت اور تعلق باللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، یہ حروف مقطعات ہیں۔ غلبت الروم، مغلوب ہو گئے رومی۔ قریب کی سرزمین میں اور اپنی مغلوبیت کے بعد جلدی وہ غالب آ جائیں گے۔ چند ہی برسوں میں سب کام اللہ تعالیٰ ہی کے اختیار میں ہے، پہلے بھی اور بعد میں بھی، اور اس دن مومن خوش ہوں گے اللہ تعالیٰ کی مدد سے کہ وہ جس کی چاہتا ہے مدد کرتا ہے، اور وہ سب پر غالب نہایت رحم والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں۔ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، وہ دنیا کی زندگی میں سے ظاہر کو جانتے ہیں اور وہی آخرت سے غافل ہیں۔ کیا انہوں نے اپنے آپ میں غور و فکر نہیں کیا؟ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو اور زمین کو اور ان کے درمیان کو برحق اور مدت مقرر تک پیدا کیا ہے، اور یقیناً بہت سے لوگ اپنے رب کی ملاقات کا یقیناً انکار کرنے والے ہیں۔ اولم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، اور کیا وہ زمین میں چلے پھرے نہیں کہ وہ دیکھتے کہ ان سے پہلے لوگوں کا کیسا انجام ہوا۔ وہ ان سے قوت میں بہت زیادہ تھے اور انہوں نے زمین کو خوب پھاڑا تھا اور اسے ان سے زیادہ آباد کیا تھا، اور ان کے پاس ان کے رسول واضح دلائل لائے۔ تو اللہ تعالیٰ ایسا نہ تھا کہ ان پر ظلم کرتا، لیکن اپنی جانوں پر وہ خود ہی ظلم کرتے تھے۔ پھر جن لوگوں نے برے کام کیے تھے ان کا انجام بہت برا ہوا، کیونکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلایا اور وہ ان کا مذاق اڑاتے تھے۔ کرنے والے کام ہے ایمان لانا، اور جن سے روکا گیا اللہ تعالیٰ کے وعدوں کو نہ جاننا، دنیا کی زندگی کے ظاہر کو جاننا، آخرت سے غافل ہونا، غور و فکر نہ کرنا، رب کی ملاقات کا انکار کرنا، اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلانا، برے کام کرنا، اپنی جان پر ظلم کرنا، مذاق اڑانا۔ کمٹمنٹ پوائنٹ ہے دنیا کی زندگی کی حقیقت کو پہچاننا ہے، آخرت سے کسی لمحے غافل نہیں ہونا۔ رکو نمبر 5 ہے جس روز وہ ساعت برپا ہوگی۔ 3 مین پوائنٹس ہیں، اعادہ ہوگا جب قیامت آئے گی، اور تعلق باللہ۔ اللہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ ثم الیہ ترجعون، اللہ تعالیٰ تخلیق کی ابتدا کرتا ہے، پھر وہ اس کا اعادہ کرے گا، پھر اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ اور جس دن قیامت قائم ہوگی مجرم سخت مایوس ہوں گے، اور ان کے شریکوں میں سے کوئی سفارشی نہ ہوں گے، اور وہ اپنے شریکوں کا انکار کرنے والے ہو جائیں گے۔ اور جس دن قیامت قائم ہوگی اس دن لوگ جدا جدا ہو جائیں گے، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے آسمانوں اور زمین کی تخلیق، اور تمہاری زبانوں اور تمہارے رنگوں کا اختلاف۔ بلا شبہ اس میں علم رکھنے والوں کے لیے یقیناً نشانیاں ہیں، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے تمہارا رات اور دن کو سونا، اور تمہارا اس کے فضل میں سے تلاش کرنا۔ بلا شبہ اس میں یقیناً ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو سنتے ہیں، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ وہ تمہیں خوف اور امید کے ساتھ بجلی دکھاتا ہے، اور وہ آسمان سے پانی اتارتا ہے، پھر اس کے ساتھ زمین کو اس کے مردہ ہو جانے کے بعد زندہ کرتا ہے۔ بلا شبہ اس میں ان لوگوں کے لیے یقیناً نشانیاں ہیں جو سمجھتے ہیں، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ آسمان اور زمین اس کے حکم سے قائم ہے۔ پھر جب وہ تمہیں زمین سے ایک بار پکارے گا تب تم اچانک نکل آؤ گے۔ وَلَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اس کے لیے جو کچھ بھی آسمانوں اور زمین میں ہے سب اسی کے لیے فرما بردار ہیں، اور وہی ہے جو تخلیق کی ابتدا کرتا ہے، پھر وہی اس کا اعادہ کرے گا، اور وہ اس پر آسان ترین ہے۔ اور آسمانوں اور زمین میں سب سے اعلیٰ صفت اسی کے لیے ہے، اور وہی سب پر غالب کمال حکمت والا ہے۔ کرنے والے کام ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نشانیوں پر غور و فکر کرنا، علم رکھنا، غور سے سننا اور عقل سے کام لینا۔ کمٹمنٹ پوائنٹ ہے اللہ تعالیٰ کی نشانیوں پر غور و فکر کے لیے غور سے سننا ہے، علمی رویہ اختیار کرنا ہے، عقل سے کام لینا ہے۔ رکو نمبر 7 ہے سیدھے راستے پر قائم رہیں۔ 4 اس کے مین پوائنٹس ہیں۔ عقیدہ شرک غیر معقول ہے، انسانوں کا نامعقول رویہ، معقول رویے کے لیے ہدایات اور تعلق باللہ۔
اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے تمہاری اپنی ذات سے ایک مثال بیان کی ہے. کیا تمہارے غلاموں میں سے کوئی اس رزق میں تمہارے شریک ہیں جو ہم نے تمہیں دے رکھا ہے کہ تم اس میں برابر ہو؟ تم ایک دوسرے سے ڈرنے کی طرح ان سے بھی ڈرتے ہو. اسی طرح ہم آیات کھول کر بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو سمجھتے ہیں، بلکہ جن لوگوں نے ظلم کیا وہ علم کے بغیر اپنی خواہشات کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. پھر کون اس شخص کو راستہ دکھائے گا جسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے گمراہ کر دیا، اور ان لوگوں کے لیے کوئی مددگار نہیں. عجیب بات ہے. چنانچہ آپ یکسو ہو کر اپنا رخ دین پر قائم رکھیں. اللہ تعالیٰ کی فطرت ہے جس پر اس نے لوگوں کو پیدا کیا. اللہ تعالیٰ کی تخلیق میں کوئی تبدیلی نہیں. یہی سیدھا دین ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. منیبین الیہ واتقوہ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ. اسی کی طرف رجوع کرنے والے ہو کر اور اسی سے ڈر جاؤ اور نماز قائم کرو اور مشرکوں میں سے نہ ہو جاؤ. ان لوگوں میں سے جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا اور بہت سے گروہ بن گئے. ہر گروہ اسی پر خوش ہے جو اس کے پاس ہے، اور جب لوگوں کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے وہ اپنے رب کو اسی کی طرف رجوع کر کے پکارتے ہیں. پھر جب اپنی رحمت کا مزہ انہیں چکھاتا ہے تو اچانک ان میں سے ایک گروہ اپنے رب کے ساتھ شریک ٹھہرانے لگتا ہے تاکہ ہم نے جو کچھ انہیں دیا ہے وہ اس کی ناشکری کریں. سو تم مزے اڑاؤ، جلد ہی تم جان لو گے کہ ہم نے ان پر کوئی دلیل نازل کی ہے. پھر وہ ان کے بارے میں بتاتی ہے جنہیں یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں. اور جب ہم لوگوں کو رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں وہ اس سے خوش ہو جاتے ہیں، اور اگر ان کے اعمال کی وجہ سے جو انہوں نے آگے بھیجا انہیں کوئی برائی پہنچتی ہے تو یکا یک مایوس ہو جاتے ہیں. اولم یروا ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء. اور کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ یقیناً اللہ تعالیٰ رزق کشادہ کرتا ہے جس کا چاہتا ہے اور تنگ کرتا ہے. بے شک اس میں ان لوگوں کے لیے یقیناً نشانیاں ہیں جو ایمان لاتے ہیں. چنانچہ رشتہ دار کو اور مسکین کو اور مسافر کو اس کا حق دے دو. ان لوگوں کے لیے بھی بہتر ہے جو اللہ تعالیٰ کی رضا کا ارادہ رکھتے ہیں، اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں. اور سود پر جو تم دیتے ہو تاکہ لوگوں کے مال میں اضافہ ہو جائے سو وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک نہیں بڑھتا. اور جو تم زکوٰۃ سے دیتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کا ارادہ رکھتے ہو تو یہی لوگ ہیں جو کئی گنا بڑھانے والے ہیں. اللہ تعالیٰ ہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، پھر تمہیں رزق دیا، پھر وہی تمہیں موت دیتا ہے، پھر وہ تمہیں زندہ کرے گا. کیا تمہارے شریکوں میں سے کوئی ہے جو ان میں سے کوئی بھی کام کرتا؟ پاک ہے وہ اور بہت بلند ہے ان سے جنہیں یہ شریک بناتے ہیں. کرنے والے کام ہے عقل سے کام لینا، اپنا رخ یکسو ہو کر دین کی طرف رکھنا، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا، اللہ تعالیٰ سے ڈر کر رہنا، نماز قائم کرنا، مشرکوں میں سے نہ ہونا، اپنے رب کو پکارنا، رشتہ دار کو اس کا حق دینا، مسکینوں اور مسافروں کو ان کا حق دینا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کا ارادہ رکھنا، زکوٰۃ دینا. جن کاموں سے روکا گیا ظلم کرنا، علم کے بغیر خواہشات کے پیچھے لگنا، گمراہ ہونا، دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالنا، شرک کرنا، ناشکری کرنا اور مایوس ہونا. کمٹمنٹ پوائنٹس ہیں. یکسو ہو کر اپنا رخ دین کی طرف جمانا ہے انشاءاللہ. رکوع نمبر 8 ہے زمین پر فساد لوگوں کے اعمال کی وجہ سے ہوتا ہے. اس کے 6 مین پوائنٹس ہیں. زمین پر فساد کیسے دور ہو سکتا ہے، وہ دن اور اللہ تعالیٰ کے نشانیاں، کون ہدایت پا سکتا ہے اور تعلق باللہ. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون. لوگوں کے اپنے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے خشکی اور سمندر میں فساد برپا ہو گیا تاکہ اللہ تعالیٰ ان کے بعض کاموں کا انہیں مزہ چکھائے تاکہ وہ پلٹ آئیں. کرتے ہیں قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبل. آپ کہہ دیں کہ زمین میں چلو پھرو، پھر دیکھو کہ اس سے پہلے لوگوں کا کیسا انجام ہوا. ان میں سے اکثر لوگ مشرک تھے. بس آپ اپنا چہرہ دین کے لیے سیدھا قائم رکھیں اس سے پہلے
کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ دن آئے جس کا ٹل جانا نہیں ہے۔ اس دن وہ الگ الگ ہو جائیں گے۔ جس نے کفر کیا تو اس کا کفر اسی پر ہے، اور جس نے نیک عمل کیا تو اپنے لیے سامان تیار کر رہے ہیں، تاکہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ان لوگوں کو جزا دے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیکیاں کیں۔ یقیناً وہ کافروں سے محبت نہیں کرتا، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ وہ بشارت دینے والی ہوائیں بھیجتا ہے، اور تاکہ وہ تمہیں اپنی کچھ رحمت کا مزہ چکھائے، اور تاکہ کشتیاں اس کے حکم سے چلیں، اور تاکہ تم اس کا کچھ فضل تلاش کرو، اور تاکہ تم شکر گزار بنو۔ اور بلا شبہ یقیناً ہم نے آپ سے پہلے بھی رسول ان کی قوم کی طرف بھیجے تھے، پھر وہ ان کے پاس واضح نشانیاں لائے تھے، تو ہم نے ان سے انتقام لیا جنہوں نے جرم کیا، اور مومنوں کی مدد کرنا ہم پر لازم ہے۔ اللہ تعالیٰ وہ ہے جو ہوائیں بھیجتا ہے تو بادل اٹھاتی ہیں، پھر وہ جس طرح چاہتا ہے انہیں آسمان میں پھیلا دیتا ہے اور انہیں ٹکڑوں میں تقسیم کر دیتا ہے۔ چنانچہ آپ بارش کو دیکھتے ہیں کہ اس کے درمیان سے نکل رہی ہے، پھر وہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے بارش برساتا ہے، تب وہ بہت خوش ہوتے ہیں۔ حالانکہ بلا شبہ اس سے پہلے کہ ان پر برسائی جائے، اس سے پہلے ہی یقیناً وہ مایوس تھے۔ چنانچہ آپ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے آثار دیکھیں کہ کس طرح وہ زمین کے مردہ ہو جانے کے بعد اسے زندہ کرتا ہے۔ بلا شبہ وہ مردوں کو یقیناً زندہ کرنے والا ہے، اور وہی ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ اور یقیناً اگر ہم ہوا بھیج دیں، پھر وہ کھیتی کو زرد پڑی ہوئی دیکھیں، تو اس کے بعد یقیناً وہ ناشکری کرتے رہ جائیں۔ پس یقیناً آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے، اور نہ ہی بہروں کو پکار سنا سکتے ہیں جبکہ وہ پیٹھ پھیر کر لوٹ جائیں، اور نہ ہی آپ اندھوں کو کبھی ان کی گمراہی سے ہدایت دینے والے ہیں۔ آپ کسی کو نہیں سنا سکتے ان کے سوا جو ہماری آیات پر ایمان لاتے ہیں۔ چنانچہ وہی اطاعت کرنے والے ہیں۔ کرنے والے کام ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا، اپنا رخ سیدھے دین پر قائم کرنا، نیک عمل کرنا، شکر گزار بننا، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں پر غور و فکر کرنا، ایمان لانا، اطاعت کرنا، اور جن کاموں سے روکا گیا شرک کرنا، کفر کرنا، جرم کرنا، مایوس ہونا۔ کمٹمنٹ پوائنٹ ہے اپنا رخ مضبوطی کے ساتھ دین راست کی طرف جمانا ہے انشاءاللہ۔ رکو نمبر 9 ہے باس بعد الموت ہوگی، اور اس کے 5 مین پوائنٹس ہیں۔ پہلی زندگی، دوسری زندگی، ٹھپا کس کے دل پر لگتا ہے؟ آپ صبر کریں، اور تعلق باللہ کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ وہ ہے جس نے تمہیں کمزوری سے پیدا کیا، اس کمزوری کے بعد تمہیں قوت دی، پھر قوت کے بعد کمزوری اور بڑھاپا دیا۔ وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، اور وہی سب کچھ جاننے والا، پوری طرح قدرت رکھنے والا ہے۔ اور جس دن قیامت قائم ہوگی مجرم قسمیں کھائیں گے کہ وہ ایک گھڑی کے سوا نہیں ٹھہرے۔ اس طرح وہ بہکائے جاتے تھے۔ اور جن لوگوں کو علم اور ایمان دیا گیا وہ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب میں تو بلا شبہ یقیناً تم اٹھائے جانے کے دن تک ٹھہرے ہو، تو یہ اٹھائے جانے کا دن ہے، لیکن تم جانتے نہ تھے۔ تو اس دن جن لوگوں نے ظلم کیا ان کی معذرت فائدہ نہ دے گی، اور نہ ہی ان سے معافی مانگنے کے لیے کہا جائے گا۔ اور بلا شبہ یقیناً ہم اس قرآن میں لوگوں کے لیے ہر قسم کی مثالیں بیان کر چکے ہیں، اور یقیناً اگر آپ ان کے پاس کوئی معجزہ بھی لائیں تو جن لوگوں نے کفر کیا وہ ضرور کہیں گے کہ تم یقیناً باطل پرست ہو۔ انسان جب ایک کذالک یطبع اللہ علی قلوب الذین لا یعلمون، اسی طرح اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے جو نہیں جانتے۔ فاصبر ان وعد اللہ حق، پس آپ صبر کریں، یقیناً اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے، اور آپ کو وہ لوگ ہرگز ہلکا نہ پائیں جو یقین نہیں رکھتے۔ کرنے والے کام ہے صبر کرنا، اللہ تعالیٰ کے وعدے کو سچا سمجھنا، یقین نہ کرنے والوں کے لیے ہلکا ثابت نہ ہونا، اور جن کاموں سے روکا گیا بہکنا، ظلم کرنا، کفر کرنا، حق پرستوں کو باطل پرست قرار دینا، علم نہ رکھنا۔ کمٹمنٹ پوائنٹس ہے صبر کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کے وعدے کی سچائی پر یقین رکھنا ہے، یقین نہ کرنے والوں کے لیے ہرگز ہلکا ثابت نہیں ہونا۔
اللہ کے پاک نام سے سورہ لقمان کا آغاز کرتے ہیں۔ مکی صورت ہے، 34 آیات اور 4 رکوع پر مشتمل ہے۔ یہ رکوع نمبر 10 ہے جو سورت کا پہلا رکوع ہے۔ حکیمانہ کلام یا تفریحی کلام، اس کے 5 مین پوائنٹس ہیں۔ کتاب حکیم سے فائدہ اٹھانے والے، تفریحی کلام کے خریدار، کتاب حکیم بھیجنے والے کے کام اور تعلق باللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، یہ حروف مقطعات ہیں۔ تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ کمال حکمت والی کتاب کی آیات ہیں۔ نیکی کرنے والوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے، جو لوگ نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور وہ آخرت پر بھی یقین رکھتے ہیں، یہی لوگ اپنے رب کی جانب سے ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ اور بہت اہم آیت ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ، اور لوگوں میں سے کوئی ہے جو غافل کر دینے والی بات خریدتا ہے تاکہ وہ علم کے بغیر ہی لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے راستے سے بہکا دے اور اس کا مذاق بنائے۔ یہی لوگ ہیں جن کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ اور جب ہماری آیات اس کو پڑھ کر سنائی جاتی ہیں، وہ تکبر کرتے ہوئے منہ موڑ جاتا ہے، گویا اس نے انہیں سنا ہی نہیں، گویا اس کے دونوں کانوں میں بوجھ ہے۔ چنانچہ آپ اس کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیں۔ یقیناً جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، ان کے لیے نعمت بھری جنتیں ہیں، ان میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے اور وہ سب پر غالب، کمال حکمت والا ہے۔ اس نے آسمانوں کو ستونوں کے بغیر ہی پیدا کیا کہ تم ان کو دیکھتے ہو، اور اس نے زمین میں پہاڑ جما دیے کہ کہیں تمہیں لے کر جھک نہ جائے، اور اس میں ہر قسم کے جانور پھیلا دیے، اور ہم نے آسمان سے پانی نازل کیا، پھر ہم نے اس میں ہر طرح کے غلہ کی عمدہ قسم اگائی۔ ھذا خلق اللہ فارونی ماذا خلق الذین من دونہ، یہ ہے اللہ تعالیٰ کی مخلوق، تو تم مجھے دکھاؤ ان لوگوں نے جو اس کے سوا ہے کیا پیدا کیا ہے۔ بلکہ ظالم کھلی گمراہی میں ہے۔ کرنے والے کام ہیں نیکوکار بننا، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، آخرت پر یقین رکھنا، رب کی ہدایت پر ہونا، اور جن سے روکا گیا غافل کر دینے والی باتوں کا خریدار بننا، علم کے بغیر لوگوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے راستے سے بہکانا، اللہ والوں کا مذاق اڑانا، تکبر کرنا، کھلی گمراہی میں ہونا۔ کمٹمنٹ پوائنٹ ہے، تفریحی غفلتوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ سورہ لقمان ہے اور رکوع نمبر 11، پہلا رکوع ہم دیکھ چکے۔ بہت اہمیت کا حامل رکوع ہے جس میں لقمان حکیم کی وصیتیں ہیں۔ ایک باپ کو اپنے بچے کی تربیت کیسے کرنی چاہیے، کن خطوط پر تربیت ہونی چاہیے، لقمان کی وصیتوں میں ہمیں وہ سب کچھ ملتا ہے الحمدللہ۔ 11ویں رکوع کے مین پوائنٹس ہیں لقمان کی نصیحتیں، اللہ تعالیٰ کی خاص ہدایت اور تعلق باللہ۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی۔ اللہ نے فرمایا انشکر للہ، یہ کہ اللہ کا شکر ادا کرے۔ وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، اور جس نے ناشکری کی تو یقیناً اللہ تعالیٰ بے نیاز، بہت تعریفوں والا ہے۔ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ، اور جب لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا اور وہ اس کو نصیحت کر رہا تھا، اے میرے چھوٹے بیٹے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا۔ بلا شبہ شرک یقیناً بہت بڑا ظلم ہے۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، اور ہم نے انسان کو اس کے والدین کے بارے میں وصیت کی، یعنی حسن سلوک کی۔ اس کی ماں نے دکھ پر دکھ اٹھا کر اسے اٹھایا، یعنی اس کا حمل اٹھایا، اور اس کا دودھ چھڑانا 2 سال میں ہے، یعنی حمل کی مدت ہے، پھر دودھ چھڑانے کی مدت 2 سال ہے۔ پہلے اپنا لہو پلاتی رہی، پھر دودھ پلاتی رہی،
اپنا وجود ہے نا، اپنا وجود بچے کو کھلاتی ہے ماں. تو یہ اتنا بڑا کام ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نصیحت کی ہے کہ میرا شکر ادا کرو، اور اپنے والدین کا بھی، کہ والدین کا حق بہت بڑا ہے. میری طرف ہی لوٹ کر آنا ہے، یعنی میں نے اس کے بارے میں آپ سے پوچھنا ہے. یو آر اکاؤنٹیبل، آپ اس کے بارے میں جواب دہ ہو، آپ کو جواب دینا ہے اپنے والدین کے ساتھ کیا کر کے آئے ہو. ہاں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ عادل ہے، اس نے ماں باپ کے حق کی بھی لمٹس بیان کی ہیں، اور اگر وہ دونوں تجھ پر دباؤ ڈالیں کہ میرے ساتھ تو کسی کو شریک کرے جس کا تجھے علم بھی نہیں، پھر ان دونوں کی اطاعت نہ کرنا، اور دنیا میں ان دونوں کے ساتھ اچھے طریقے سے رہو، اور اس کے راستے پر چلو جس نے میری طرف رجوع کیا. یعنی آپ کو ہر صورت اپنی صحبت، اپنے تعلقات، اپنی سوچ میری طرف رکھنی، اپنی زندگی کا رخ میری طرف رکھنا، پھر میری طرف ہی تمہیں پلٹنا ہے. تو میں تمہیں بتا دوں گا جو کچھ تم عمل کیا کرتے تھے. پھر آگے لقمان کی وصیتیں ہیں. یا بنیا انہا ان تکو مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأت بها اللہ ان اللہ لطیف خبیر. اے میرے چھوٹے بیٹے، اگر کوئی، اب آپ امیجن کریں کہ آپ اپنے بچے سے بات کریں، اگر کوئی رائی کے دانے کے وزن کے برابر بھی کوئی چیز ہو، وہ کسی چٹان میں ہو یا آسمانوں میں ہو یا زمین میں ہو، اللہ اسے لے آئے گا. یعنی تم اپنے چھوٹے سے چھوٹے عمل کو اللہ سے نہیں چھپا سکتے. ماں سے چھپا سکتے ہو، باپ سے چھپا سکتے ہو، ارد گرد کے انسانوں سے چھپا سکتے ہو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے نہیں چھپا سکتے. اللہ تعالیٰ بڑا باریک بھی اور پوری خبر رکھنے والا ہے. اور لقمان حکیم نے ہمت والے کاموں کی وصیت کی ہے. یا بنیا اقیم الصلاۃ وأمر بالمعروف وانہ عن المنکر واصبر علی ما اصابک ان ذلک من عزم الامور. اے میرے چھوٹے بیٹے، نماز قائم کرو اور نیکی کا حکم دو اور برائی سے روکو، اور جو مصیبت بھی تم پر آئے اس پر صبر کرو. یقیناً یہ بڑے ہمت کے کاموں میں. وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ. اور لوگوں سے منہ پھیر کر بات نہ کرو اور زمین میں اکڑ کر نہ چلو. یقیناً اللہ تعالیٰ کسی خود پسند فخر کرنے والے سے محبت نہیں کرتا. اللہ کرنے والے کام ہے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک نہ ٹھہرانا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں والدین کی اطاعت نہ کرنا، والدین سے معروف طریقے سے برتاؤ کرنا، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والوں کے راستے کی پیروی کرنا، اپنی اولاد کو نماز قائم کرنے کا حکم دینا، نیکی کا حکم دینے کے بارے میں کہنا، برائی سے روکنے کا حکم دینا، اپنی اولاد کو صبر کرنے کی تلقین کرنا، لوگوں سے منہ پھیر کر بات نہ کرنے کی تلقین کرنا، اپنی اولاد کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بصیر ہونے کا احساس دلانا، زمین میں اکڑ کر نہ چلنے کا حکم دینا، خود پسند نہ بننے کا حکم دینا، اپنی چال میں اعتدال رکھنا، اپنی آواز کو پست رکھنا، جن کاموں سے رکنا ہے اس میں کفر کرنا، ناشکری سے بچنا کمٹمنٹ پوائنٹ ہے، اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بننا ہے، اور انشاءاللہ اپنے بچوں کی تربیت کرنا سیکھنا ہے، پیرنٹنگ سیکھنی ہے، اور اپنے بچوں کی اور معاشرے کے بچوں کی تربیت کرنی ہے انشاءاللہ. کیونکہ ہم اپنے ساتھ ساتھ اپنے تعلق والوں کے اور مسلمانوں کے بچوں کے ذمہ دار ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم سے اس کا حساب لینا ہے. رکوع نمبر 12 ہے. اللہ تعالیٰ سے سب کچھ پا کر اسی کے بارے میں جھگڑتے ہیں. 6 مین پوائنٹس ہے. اللہ ہی داتا ہے. جو لوگ اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں، جو اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دے، جو کفر کرتا ہے، ان سے پوچھو. اور تعلق باللہ، کیا تم نہیں دیکھتے یقیناً اللہ تعالیٰ نے تمہارے کام میں لگا دیا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور اس نے اپنی کھلی اور چھپی نعمتیں
تم پر پوری کر دی ہیں، اور لوگوں میں سے کوئی ہے جو اللہ تعالیٰ کے بارے میں بغیر کسی علم اور بغیر کسی ہدایت اور بغیر کسی روشن کتاب کے جھگڑا کرتا ہے؟ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اس کی پیروی کرو جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے، تو کہتے ہیں بلکہ ہم اسی چیز کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے۔ اور کیا اگرچہ شیطان انہیں بھڑکتی ہوئی آگ کے عذاب کی طرف بلا رہا ہو؟ اور جو شخص اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دے اور وہ ہو بھی نیک، تو یقیناً وہ ایک مضبوط سہارا تھام چکا، اور سارے کاموں کا انجام اللہ تعالیٰ ہی کی طرف ہے۔ اور جس نے کفر کیا تو اس کا کفر آپ کو غمزدہ نہ کرے، ان سب کو ہماری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے، پھر جو کچھ انہوں نے کیا ہم انہیں بتا دیں گے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ سینوں کی باتوں کو خوب جاننے والا ہے۔ ہم انہیں بہت تھوڑا سامان دے رہے ہیں، پھر ہم انہیں ایک بہت سخت عذاب کی طرف مجبور کر کے لے جائیں گے۔ اور یقیناً اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا، تو وہ ضرور کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے۔ آپ کہہ دیں سب تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے، بلکہ ان کے اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، یقیناً اللہ تعالیٰ بڑا بے نیاز، بے حد خوبیوں والا ہے۔ اور اگر واقعتاً روئے زمین کے تمام درختوں کی کلمیں ہوں اور تمام سمندر اس کی سیاہی ہوں، اس کے بعد 7 سمندر اور ہوں، تب بھی اللہ تعالیٰ کی باتیں ختم نہ ہوں گی۔ یقیناً اللہ تعالیٰ سب پر غالب، بڑی حکمت والا ہے۔ تم سب انسانوں کا پیدا کرنا اور تمہارا دوبارہ اٹھانا ایک ہی نفس جیسا ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا، سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور اس نے سورج اور چاند کو کام میں لگا دیا، سب ایک مدت مقررہ تک چلتے جا رہے ہیں، اور یقیناً اللہ تعالیٰ اس سے پوری طرح باخبر ہے جو تم عمل کرتے ہو۔ یہ اس لیے کہ یقیناً وہی اللہ تعالیٰ حق ہے، اور یقیناً اس کے سوا جن کو وہ پکارتے ہیں وہی باطل ہے، اور یقیناً اللہ تعالیٰ ہی بے حد بلند، بے حد بڑا ہے۔ کرنے والے کام ہے اپنے آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سپرد کرنا، اللہ تعالیٰ کی صفات پر غور و فکر کرنا، اور جن سے روکا گیا اللہ تعالیٰ کے بارے میں بغیر علم کے جھگڑا کرنا، باپ دادا کی پیروی کرنا، کفر کرنا، اللہ تعالیٰ کے سوا دوسروں کو پکارنا۔ کمٹمنٹ پوائنٹس ہے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کرنا ہے اور عملاً نیکی کا رویہ اختیار کرنا ہے۔ رکوع نمبر 13 ہے اصل ہولناکیوں کا دن تو قیامت ہوگا۔ 5 مین پوائنٹس ہیں سمندر کی ہولناکیوں میں انسان کا رویہ، نشانیاں کس کو کام دیتی ہیں، قیامت کی ہولناکیاں، اللہ تعالیٰ کا علم اور تعلق باللہ۔ الم تر ان الفلک تجری فی البحر بنعمت اللہ لیریکم من آیاتہ، کیا آپ نہیں دیکھتے کہ یقیناً کشتی سمندر میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے چلتی ہے تاکہ وہ تمہیں اپنی کچھ نشانیاں دکھائے۔ بلا شبہ اس میں ہر بڑے صبر کرنے والے، بڑے شکر کرنے والے کے لیے یقیناً بہت سی نشانیاں ہیں۔ اور جب انہیں کوئی موج سائبانوں جیسی ڈھانپ لیتی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں کہ وہ دین کو اسی کے لیے خالص کرنے والے ہوتے ہیں۔ پھر جب وہ انہیں خشکی کی طرف بچا کر لے آتا ہے تو ان میں سے کچھ ہی سیدھے راستے پر قائم رہنے والے ہیں، اور نہیں انکار کرتا ہماری آیات کا مگر جو نہایت عہد توڑنے والا بے حد ناشکرا ہے۔ اے لوگو اپنے رب سے ڈر جاؤ، اور اس دن سے ڈرو جب کوئی باپ اپنے بیٹے کے کچھ بھی کام نہ آئے گا، اور نہ ہی کوئی بیٹا اپنے باپ کے کچھ بھی کام آنے والا ہوگا۔ یقیناً اللہ کا وعدہ سچا ہے، چنانچہ دنیا کی زندگی تمہیں بالکل دھوکے میں نہ ڈالے، اور وہ بڑا دھوکے باز ہرگز تمہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں دھوکہ نہ دینے پائے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ہی کے پاس قیامت کا علم ہے، اور وہی بارش برساتا ہے، اور وہ جانتا ہے جو کچھ رحموں میں ہے، اور کوئی شخص نہیں جانتا کہ کل وہ کیا کمائی کرے گا، اور کوئی شخص نہیں جانتا کہ وہ کس زمین میں مرے گا۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ہی سب کچھ جاننے والا، پوری خبر رکھنے والا ہے۔ کرنے والے کام ہے صبر کرنا، شکر کرنا، اللہ تعالیٰ کے لیے اپنے دین کو خالص کر کے اسے پکارنا، اپنے رب سے ڈرنا، دنیا کی زندگی کے دھوکے سے بچنا، اور جن کاموں سے روکا گیا
اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آیات کا انکار کرنا، بدعہدی کرنا، ناشکری کرنا۔ کمٹمنٹ پوائنٹ ہے اپنے رب کے غضب سے بچنا۔ اللہ کے پاک نام سے سورۃ السجدہ کا آغاز کرتے ہیں۔ مکی سورت ہے، 3 رکوع 30 آیات پر مشتمل ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن صبح کی نماز میں سورہ السجدہ اور سورہ الدہر کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ سورت کا پہلا رکوع پارے کا 14واں رکوع ہے، وہ اللہ ہی ہے۔ مین پوائنٹس ہے، کتاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، وہ اللہ ہی ہے۔ انسان کی پیدائش، جھوٹنا انسان کی سمجھ میں نہیں آتا، تعلق باللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، یہ حروف مقطعات ہیں، کٹے ہوئے حروف جن کے معنی کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین، اس کتاب کا نازل کرنا جس میں کوئی شک نہیں جہانوں کے رب کی طرف سے ہے۔ یا وہ لوگ کہتے ہیں کہ اسی نے یہ گھڑ رکھا ہے، بلکہ وہ تیرے رب کی جناب سے حق ہے، تاکہ آپ خبردار کریں ایسی قوم کو جن کے پاس آپ سے پہلے کوئی خبردار کرنے والا نہیں آیا، تاکہ وہ ہدایت پا جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو اور ان دونوں کے درمیان کو 6 دنوں میں پیدا کیا، پھر وہ عرش پر بلند ہوا۔ اس کے سوا نہ تمہارا کوئی سرپرست ہے اور نہ کوئی سفارشی، تو کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ یدبر الامر من السماء الی الارض، وہ آسمان سے زمین تک ہر کام کی تدبیر کرتا ہے، پھر وہ کام ایک دن میں اس کی طرف اوپر جاتا ہے، جس کی مقدار 1000 سال ہے، اس میں سے جو تم شمار کرتے ہو۔ ذالک عالم الغیب والشہادۃ العزیز الرحیم، وہی ہر غائب اور حاضر کا جاننے والا ہے، سب پر غالب، نہایت رحم والا ہے۔ الذی احسن کل شیء خلقہ، جس نے ہر چیز کو اچھا بنایا جو اس نے پیدا کی، اور اس نے انسان کی تخلیق کی ابتدا تھوڑے سے گارے سے کی، پھر اس نے اس کی نسل ایک حقیر پانی کے خلاصے سے بنائی، پھر اس کو درست کیا اور اس میں اپنی روح پھونکی، اور اس نے تمہارے کان، آنکھیں اور دل بنائے، تم لوگ بہت کم شکر ادا کرتے ہو۔ اور انہوں نے کہا کہ کیا جب ہم زمین میں گم ہو جائیں گے، کیا واقعی ہم ضرور نئی پیدائش میں ہوں گے؟ بلکہ وہ اپنے رب کی ملاقات کا انکار کرنے والے ہیں۔ قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم ثم الی ربکم ترجعون، آپ کہہ دیں کہ موت کا فرشتہ جو تم پر مقرر کیا گیا ہے تمہیں قبض کر لے گا، چنانچہ تم اپنے رب کی جناب میں لوٹائے جاؤ گے۔ کرنے والے کام ہے لوگوں کو ان کے انجام سے خبردار کرنا، اللہ تعالیٰ کی صفات پر غور و فکر کرنا، جن سے روکا گیا اللہ تعالیٰ کی کتاب کو من گھڑت سمجھنا، شکر میں کمی کرنا۔ کمٹمنٹ پوائنٹ ہے رب کی ملاقات کا شوق اپنے اندر پیدا کرنا۔ رکوع نمبر 15 ہے مومن اور فاسق مناظر قیامت میں۔ 5 مین پوائنٹس ہیں، مجرم روز قیامت میں، ایمان لانے والے، انجام، بڑا ظالم اور تعلق باللہ۔ وَلَوْ تَرَى إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُؤُوسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، اور کاش آپ دیکھیں جب مجرم اپنے رب کے پاس سر جھکائے ہوئے ہوں گے، اے ہمارے رب ہم نے دیکھ لیا اور ہم نے سن لیا، چنانچہ ہمیں واپس بھیج دے، ہم نیک عمل کریں گے، بلا شبہ ہم یقین کرنے والے ہیں۔ وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا، اور اگر ہم چاہتے تو ہر نفس کو اس کی ہدایت دیتے، لیکن میری طرف سے بات سچ ثابت ہو گئی کہ میں ضرور جنوں اور انسانوں سب سے جہنم کو بھر دوں گا۔ سو اب مزہ چکھو، کیونکہ تم نے اپنے اس دن کی ملاقات کو بھلا دیا تھا، ہم نے بھی یقیناً تمہیں بھلا دیا ہے، اور ہمیشہ کے عذاب کا مزہ چکھو اس وجہ سے جو تم عمل کیا کرتے تھے۔ یقیناً ہماری آیات پر تو وہی ایمان لاتے ہیں کہ جب انہیں ان کے ذریعے نصیحت کی جاتی ہے تو سجدہ کرتے ہوئے گر جاتے ہیں، اور وہ اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں، اور وہ تکبر نہیں کرتے، ان کے پہلو بستروں سے الگ ہی رہتے ہیں،
وہ اپنے رب کو خوف اور امید سے پکارتے ہیں، اور جو ہم نے انہیں رزق دیا اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ چنانچہ کوئی شخص نہیں جانتا ان کے لیے ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک میں سے کیا چھپا کر رکھا گیا اس عمل کے بدلے میں جو وہ کرتے تھے۔ افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا، کیا جو شخص ایمان والا ہو اس جیسا ہو سکتا ہے جو نافرمان ہے؟ لا یستوون، دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ رہے وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیکیاں کیں تو ان کے لیے جنت کی قیام گاہیں ہیں، مہمان نوازی کے طور پر اس بدلے میں جو وہ کام کرتے تھے۔ رہے وہ لوگ جنہوں نے نافرمانیاں کی، ان کا ٹھکانہ آگ ہے، جب کبھی وہ ارادہ کریں گے کہ اس سے نکلیں تو اس میں لوٹا دیے جائیں گے، اور ان سے کہا جائے گا کہ اب آگ کا عذاب چکھو جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے، اور ہم انہیں بڑے عذاب سے پہلے ہی چھوٹے عذاب کا مزہ ضرور چکھائیں گے تاکہ وہ پلٹ آئیں۔ اور اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جسے اس کے رب کی آیات سے نصیحت کی جاتی ہے پھر بھی وہ ان سے منہ پھیر جاتا ہے۔ یقیناً انہی مجرموں سے ہم انتقام لینے والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی آیات کے ذریعے نصیحت کرنا یہ کرنے والا کام ہے، اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کرنا، تکبر نہ کرنا، رب کو خوف اور امید سے پکارنا، اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرنا، اور جن سے روکا گیا آخرت کے دن کی ملاقات کو بھلا دینا، نافرمان ہونا، رب کی آیات سے نصیحت کرنے پر منہ پھیرنا۔ کمٹمنٹ پوائنٹ ہے ایمان والوں کی خصوصیات اپنے اندر پیدا کرنی ہے اور فاسقوں کی خصوصیات اپنے اندر سے دور کرنی ہے انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے۔ رکوع نمبر 16 ہے کاش دل جاگ جائے۔ 6 مین پوائنٹس ہیں۔ سیدنا موسیٰ کو کتاب دی گئی تھی، تاریخی واقعات سے سبق لے لو، مردہ زمین بھی زندہ ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں چلو انہیں چھوڑ دو، تعلق باللہ کی بات ہے، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا کی، چنانچہ آپ اس کی ملاقات سے کسی شک میں نہ ہوں، اور اس کو ہم نے بنی اسرائیل کے لیے ہدایت بنایا تھا، اور ہم نے ان میں سے رہنما بنائے تھے جو ہمارے حکم سے رہنمائی کرتے تھے جب انہوں نے صبر کیا اور ہماری آیات پر وہ یقین رکھتے تھے۔ یقیناً آپ کا رب ہی ان کے درمیان قیامت کے دن اس کے بارے میں فیصلہ کرے گا جن میں یہ اختلاف کرتے تھے، اور کیا اس نے ان کو ہدایت نہ دی کہ ہم نے کتنی ہی قوموں کو ان سے پہلے ہلاک کر دیا جن کے رہنے کی جگہوں میں یہ چلتے پھرتے ہیں، بلا شبہ اس میں یقیناً نشانیاں ہیں، تو کیا وہ سنتے نہیں ہیں؟ اور کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ یقیناً ہم بنجر زمین کی طرف پانی ہانک کر لاتے ہیں، پھر ہم اس کے ذریعے کھیتی نکالتے ہیں جس میں سے ان کے جانور بھی کھاتے ہیں اور وہ خود بھی، تو کیا وہ دیکھتے نہیں ہیں؟ وَيَقُولُونَ مَتَى هَٰذَا الْفَتْحُ، اور وہ کہتے ہیں یہ فیصلہ کب ہوگا اگر تم سچے ہو؟ آپ کہہ دیں کہ فیصلے کے دن ان کا ایمان انہیں کوئی فائدہ نہیں دے گا جنہوں نے کفر کیا، اور نہ ہی انہیں کوئی مہلت دی جائے گی، چنانچہ آپ ان سے منہ پھیر لیں اور انتظار کریں۔ انہم منتظرون، یقیناً وہ بھی منتظر ہیں، کرنے والے کام ہیں لوگوں کی رہنمائی کرنا، صبر کرنا، اللہ تعالیٰ کی آیات پر یقین رکھنا، اور جس سے روکا گیا کفر کرنا۔ کمٹمنٹ پوائنٹ ہے غور سے اللہ تعالیٰ کا کلام سننا ہے اور غور و فکر کرنا ہے تاکہ دل جاگ جائے۔ الحمدللہ اللہ کے پاک نام سے سورۃ الاحزاب کا آغاز کرتے ہیں۔ مدنی سورت ہے، 9 رکوع اور 73 آیات پر مشتمل ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورت کا پہلا رکوع پارے کا 17واں رکوع ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نظام کو اختیار کیا جائے، 5 مین پوائنٹس ہیں۔ وحی کی پیروی کرو، اللہ تعالیٰ صحیح طریقے کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ عہد و پیمان کو یاد رکھو، صادق اور کافر اور تعلق باللہ کی بات ہے۔ اے نبی آپ اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ اور کافروں اور منافقوں کی اطاعت نہ کرو، یقیناً اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا، کمال حکمت والا ہے، اور اس کی پیروی کرو جو تمہارے رب کی طرف سے آپ پر وحی کی جاتی ہے، یقیناً اللہ تعالیٰ اس کی ہمیشہ سے پوری طرح خبر رکھنے والا ہے جو تم عمل کرتے ہو، اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھو، اور اللہ تعالیٰ ہی کارساز کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کسی شخص کے سینے میں
دو دل نہیں رکھے، اور نہ ہی اس نے تمہاری ان بیویوں کو جن سے تم زہار کرتے ہو، یعنی اب کوئی اپنی بیوی سے کہتا ہے تم میرے لیے میری ماں جیسی ہو، نہ ان بیویوں کو تمہاری مائیں بنا دیا ہے، اور نہ اس نے تمہارے منہ بولے بیٹوں کو تمہارا حقیقی بیٹا بنا دیا ہے۔ یہ تمہارے منہوں کی بات ہے، اور اللہ تعالیٰ حق فرماتا ہے اور وہی سیدھا راستہ دکھاتا ہے۔ منہ بولے بیٹوں کو ان کے باپوں کی نسبت سے پکارو، یہی اللہ تعالیٰ کے نزدیک زیادہ انصاف والا طریقہ ہے۔ چنانچہ اگر تم ان کے باپوں کو نہیں جانتے تو وہ تمہارے دینی بھائی اور تمہارے دوست ہیں، اور تم پر کوئی گناہ نہیں جس میں تم نے غلطی کی ہے، لیکن جس کا تمہارے دلوں نے ارادہ کیا، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے بے حد بخشنے والا، نہایت رحم والا ہے۔ نبی ایمان والوں پر ان کی اپنی جانوں سے بھی زیادہ حق رکھنے والا ہے، اور اس کی بیویاں ان کی مائیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی کتاب میں ایمان والوں اور ہجرت کرنے والوں پر رشتہ دار ایک دوسرے پر زیادہ حق رکھنے والے ہیں، مگر یہ کہ تم اپنے دوستوں کے ساتھ کوئی بھلائی کرنا چاہو۔ یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب میں ہمیشہ سے لکھا ہوا ہے، حکومت اٹھائے گی۔ اور جب ہم نے پیغمبروں سے پختہ عہد لیا تھا، اور آپ سے بھی، اور نوح اور ابراہیم اور موسیٰ اور ابن مریم سے بھی، اور ہم نے ان سے نہایت ہی پختہ عہد لیا تھا، تاکہ اللہ تعالیٰ سچوں سے ان کی سچائی کے بارے میں سوال کرے، اور کافروں کے لیے اس نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اور کرنے والے کام ہے اللہ تعالیٰ سے ڈر کر رہنا، کافر اور منافقوں کی اطاعت نہ کرنا، وحی کی پیروی کرنا، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا، سچا بننا، اور جن کاموں سے روکا گیا کفر کرنا۔ کمٹمنٹ پوائنٹ ہے وحی کی پیروی کرنی ہے۔ انشاءاللہ رکوع نمبر 18 ہے، یہ غزوہ احزاب کے بارے میں ہے۔ 5 مین پوائنٹس ہیں: اللہ تعالیٰ کا احسان، مومنوں کی کیفیت، منافقین کے حالات، منافقین کی صورتحال پر تبصرہ، تعلق باللہ۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اپنے اوپر اللہ تعالیٰ کی نعمت کو یاد کرو جب تم پر فوجیں چڑھ آئیں، چنانچہ ہم نے ان پر آندھی بھیج دی اور ایسے لشکر جنہیں تم نے دیکھا نہیں، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اسے ہمیشہ سے خوب دیکھنے والا ہے۔ جب وہ تمہارے اوپر سے تم پر چڑھ آئے اور تمہارے نیچے سے بھی، اور جب آنکھیں پھر گئیں اور جب دل حلق تک پہنچ گئے اور تم اللہ تعالیٰ کے بارے میں طرح طرح کے گمان کرنے لگے، اس وقت مومن خوب آزمائے گئے اور ہلا مارے گئے، سخت ہلایا جانا۔ اور جب منافق اور وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری تھی کہہ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے ہم سے جو وعدہ کیا تھا وہ فریب کے سوا کچھ نہیں تھا، اور جب ان میں سے ایک گروہ نے کہا کہ اے اہل یثرب تمہارے لیے کوئی ٹھہرنا نہیں ہے، چنانچہ لوٹ جاؤ، اور ان میں سے ایک گروہ نبی سے اجازت مانگتا تھا، وہ کہہ رہے تھے کہ یقیناً ہمارے گھر غیر محفوظ ہیں، حالانکہ وہ ہرگز غیر محفوظ نہیں تھے، وہ بھاگنے کے سوا کچھ اور ارادہ نہیں کر رہے تھے۔ اور اگر مدینہ کے اطراف سے ان پر کوئی دشمن گھس آتا، پھر ان سے فتنہ برپا کرنے کا سوال کیا جاتا تو اسے ضرور کر گزرتے، اور اس سے دیر نہ کرتے مگر تھوڑی۔ بلا شبہ وہ اللہ تعالیٰ سے یقیناً پہلے عہد کر چکے تھے کہ وہ پیٹھ نہ دکھائیں گے، اور اللہ تعالیٰ کا عہد ہمیشہ سے پوچھا جانے والا ہے۔ آپ کہہ دیں کہ اگر تم موت سے یا قتل سے بھاگو تو یہ فرار تمہیں ہرگز فائدہ نہیں دے گا، اور تب تمہیں بہت ہی تھوڑا فائدہ پہنچایا جائے گا۔ آپ کہہ دیں کہ کون ہے جو تمہیں اللہ تعالیٰ سے بچا سکتا ہو؟ اگر وہ تمہیں نقصان پہنچانے کا ارادہ کر لے یا تم پر رحمت کرنے کا ارادہ کر لے، اور وہ اللہ تعالیٰ کے سوا اپنا کوئی دوست اور کوئی مددگار نہیں پائیں گے۔ یقیناً تم میں رکاوٹیں ڈالنے والوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ خوب جانتا ہے، اور اپنے بھائیوں سے کہنے والوں کو کہ ہماری طرف آؤ، اور وہ لڑائی میں کم ہی آتے ہیں۔ تمہارے بارے میں سخت بخیل ہیں، چنانچہ جب کوئی خوف آ جائے تو آپ انہیں دیکھتے ہیں کہ وہ آپ کی طرف دیکھتے ہیں، ان کی آنکھیں اس شخص کی طرح گھومتی ہیں جس پر موت کی غشی طاری کی جا رہی ہو۔ پھر جب خوف دور ہو جاتا ہے تو مال کے حریص ہو کر تیز زبانوں کے ساتھ آپ کو تکلیف دیتے ہیں۔ یہ لوگ ایمان نہیں لائے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اعمال ضائع کر دیے، اور یہ اللہ تعالیٰ پر ہمیشہ سے بہت ہی آسان ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ فوجیں ابھی نہیں گئیں، اور اگر فوجیں پھر آ جائیں
تو پسند کریں گے کہ کاش واقعی وہ بدوؤں کے ساتھ بادیہ نشیں ہوں کہ وہ تمہاری خبروں کے بارے میں پوچھتے رہتے، اور اگر وہ تمہارے درمیان ہوتے تو بہت ہی کم لڑتے۔ کمٹمنٹ پوائنٹ ہے عہد کی پابندی کرنے والے کام ہے اللہ تعالیٰ کی نعمت کو یاد رکھنا، اور جن سے روکا گیا اللہ تعالیٰ کے بارے میں طرح طرح کے گمان کرنا، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے وعدے کو فریب سمجھنا، فتنے میں پڑنا، میدان جنگ سے پیٹھ پھیرنا۔ رکوع نمبر 19 سے غزوہ احزاب پر تبصرہ ہے، 6 مین پوائنٹس ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے رسول، سچے مومن، یہ سب کچھ اس لیے ہوا، اہل کتاب، کفار اور تعلق باللہ۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا۔ بلا شبہ یقیناً تمہارے لیے اللہ کے رسول میں ہمیشہ سے بہترین نمونہ ہے، ہر اس شخص کے لیے جو اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن کی امید رکھتا ہو اور اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرتا ہو۔ اور جب ایمان والوں نے فوجوں کو دیکھا تو انہوں نے کہا کہ یہ وہی چیز ہے جس کا اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے ہم سے وعدہ کیا تھا، اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے سچ کہا، اور اس چیز نے ان کے ایمان اور اطاعت میں ہی اضافہ کیا۔ مومنوں میں سے بعض ایسے ہیں جنہوں نے سچ کیا جو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے عہد کیا تھا، چنانچہ ان میں سے کچھ نے اپنی نظر پوری کر دی ہے، اور ان میں سے جو انتظار کر رہا ہے، اور انہوں نے کچھ بھی تبدیلی نہیں کی، ذرا بھی تبدیلی کرنا، سیدنا معاویہ تاکہ اللہ تعالیٰ ان سچوں کو ان کی سچائی کی جزا دے، اور منافقوں کو اگر چاہے تو عذاب دے یا ان کی توبہ قبول کرے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے بے حد بخشنے والا، نہایت رحم والا ہے۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا اللہ تعالیٰ نے انہیں ان کے غصے کے ساتھ ہی لوٹا دیا، وہ کوئی فائدہ حاصل نہ کر سکے، اور مومنوں کی طرف سے قتال میں اللہ تعالیٰ کافی ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے بڑی قوت والا سب پر غالب ہے۔ اور اہل کتاب میں سے جن لوگوں نے کافروں کی مدد کی یعنی بنو قریظہ، اللہ تعالیٰ انہیں ان کے قلعوں سے اتار لایا، اور اس نے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا۔ ان کے ایک گروہ کو تم قتل کر رہے ہو اور دوسرے گروہ کو تم قید کر رہے تھے، اور اس نے تمہیں ان کی زمین کا، ان کے گھروں کا، ان کے مالوں کا اور اس زمین کا وارث بنا دیا جس کو تم نے پامال نہیں کیا۔ اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہر چیز پر پوری طرح قدرت رکھنے والا ہے۔ کرنے والے کام ہے آخرت کے دن کی امید رکھنا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرنا، رسول اللہ کو اپنے لیے نمونہ بنانا، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی بات کو سچا جاننا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیے گئے عہد کو سچ کر دکھانا، سچا بننا۔ جن سے روکا گیا کفر کرنا اور کافروں کی مدد کرنا۔ کمٹمنٹ پوائنٹ ہے اللہ تعالیٰ سے کیے گئے وعدے سچ کر دکھانے انشاءاللہ۔ آخری آیات ہیں ازواج مطہرات کے بارے میں، اور 3 مین پوائنٹس ہیں۔ اے نبی کہہ دو ازواج مطہرات کے لیے اصول اور تعلق باللہ۔ اے نبی اپنی بیویوں سے کہہ دو اگر تم دنیا کی زندگی اور اس کی زینت چاہتی ہو تو آؤ میں تمہیں کچھ مال و متاع دے دوں اور اچھے انداز سے تمہیں رخصت کر دوں، اور اگر تم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اور آخرت کے گھر کا ارادہ رکھتی ہو تو یقیناً اللہ تعالیٰ نے تم میں سے نیکی کرنے والیوں کے لیے بڑا اجر تیار کر رکھا ہے۔ یا نساء النبی، اے نبی کی بیویوں، امیجن کیجئے گا پاک باز گھرانے کی خواتین کو خطاب کر کے اس لیے کہا جا رہا ہے کہ باقی خواتین سبق حاصل کریں۔ تم میں سے جو کوئی کھلی بے حیائی کا ارتکاب کرے گی اس کو 2 گنا عذاب دیا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ پر یہ کام ہمیشہ سے ہی بہت آسان ہے۔ دوہری ذمہ داری کی وجہ سے دوہرا عذاب، کیونکہ انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے میں ہونے کا اعزاز حاصل تھا، اس لیے تنبیہ کی گئی اس کے باوجود اگر بے حیائی کرو گی تو دوہرا عذاب دیا جائے گا۔ کرنے والے کام ہے نیکوکار بننا، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اور آخرت کے گھر کا ارادہ رکھنا، اور جن سے روکا گیا دنیا کی زندگی اور اس کی زینت کا ارادہ رکھنا، کھلی بے حیائی کا ارتکاب کرنا۔ کمٹمنٹ پوائنٹ ہے اللہ تعالیٰ اور آخرت کا طلبگار بننا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے ہم نے اس بارے میں جو کچھ پڑھا کمی کوتاہی کو وہ معاف کر دے، ہمیں اس کا سچا علم نصیب کر دے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ یہ تھا پارہ نمبر 21۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن
کی